حدیث نمبر 76 ظلم کا اندھیرا. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الظلم ظلمات یوم القیامہ. کتاب المظالم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا. ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا. قاضی اعظ کہتے ہیں کہ یہ اپنے ظاہر پر ہی ہے کہ دنیا میں ظلم کرنے کی وجہ سے وہ ظلم کرنے والوں کے لیے کئی اندھیروں کا باعث ہوگا، اور ظالم قیامت کے دن صحیح رستے پر یعنی جنت کے رستے پر نہیں چل سکے گا. سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا یا ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، یعنی مومنوں کا نور. لیکن منافقین کا نور بجھ جائے گا. وہ شروع میں مومنوں کے نور کی روشنی میں چلیں گے، لیکن پھر وہ نور منافقین کے لیے نہیں رہے گا، اندھیرا ہو جائے گا. اور یہ پل صراط پر ہوگا جو کہ انتہائی باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جس سے گزر کر ہی لوگ جنت میں جا سکتے ہیں، اور وہ لوگ پھر پل پار نہیں کر سکیں گے، اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکیں گے. اور اسی طرح اندھیروں کی شکل میں ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے کہ ان کے اوپر سختیاں ہوں گی. یعنی اندھیرے کیا ہیں؟ سختیاں. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہہ دیجئے تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے. تو اندھیروں سے مراد یہاں کیا ہے؟ مشکلات، سختیاں، سزائیں، تکلیفیں. تو ظلم میں دو چیزیں ہوتی ہیں بیسیکلی. ایک تو یہ کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کا مال ناحق چھین لیتا ہے یا ویسے اس کا کوئی حق مار دیتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ رب کی نافرمانی کی جاتی ہے. تو یعنی ظلم میں دوہرا گناہ ہوتا ہے. حقوق اللہ بھی پامال ہوتے ہیں اور حقوق العباد بھی، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں مانا جاتا اور بندے کا حق رہ جاتا ہے. اور اصل میں ظلم اس انسان پہ کیا جاتا ہے جو اپنا بدلہ لینے پر قادر نہیں ہوتا. وہ اپنے لیے خود لڑ نہیں سکتا، وہ اپنا حق خود لے نہیں سکتا، وہ اپنا حق پروٹیکٹ نہیں کر سکتا. اور اسی طرح ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ دل کا اندھیرا جو ہے یہ دراصل ظلم کا باعث ہے. یعنی ظلم اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دل میں اندھیرا ہوتا ہے. جس دل میں ہدایت کی روشنی ہوتی ہے تو پھر وہ ظلم نہیں کرتا. جیسے ابھی بات ہوئی تھی نا کہ جب علم نہیں ہوتا تو یہ ساری خرابیاں ہوتی ہیں. تو بالکل اسی طرح جب ایمان نہیں ہوتا دل کے اندر، علم کی روشنی نہیں ہوتی، تو پھر انسان کے جب اندر اندھیرا ہوتا ہے تو وہ باہر ظلم کرنے لگتا ہے. اور جب ظلم کرتا ہے تو الٹیمیٹلی اس کے لیے اندھیرا ہو جائے گا. کیونکہ جو لوگ ایمان والے ہوں گے اور جن کے اندر تقویٰ ہوگا ان کو تو نور دیا جائے گا، اور قیامت کے دن وہ اپنے نور کے روشنی میں چلیں گے. لیکن جن کے پاس نور نہیں ہوگا وہ اندھیروں میں بھٹکتے پھریں گے، دنیا میں بھی اندھیرے اور آخرت میں بھی اندھیرے. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم حرام قرار دیا. اسی لیے فرمایا نا، وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. تو بندوں کو بھی بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی ہے، کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود ظلم کرتا ہے اور نہ کسی اور کو کرنے دیتا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اور کسی پہ ظلم کر رہا ہے تو اس کو بھی روکنا چاہیے. پھر اسی طرح جو شخص ظلم کرتا ہے وہ اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. ظالم شخص کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. پھر اسی طرح ایسا شخص اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے. واللہ لا یحب الظالمین. اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا.
ظالم کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے لیکن پھر اچانک پکڑتا ہے، اور جب پکڑا جاتا ہے تو پھر اس کے پاس چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے لیکن جب اسے پکڑتا ہے تو پھر اسے نہیں چھوڑتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، کذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ ان اخذہ علیم شدید. اور تیرے رب کی پکڑ اسی طرح ہے جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی اور بڑی ہی سخت ہے. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، پھر اچانک اس کو پکڑ لیتا ہے، اور رب کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ظلم کرنے سے بچائے کہ کسی کے اوپر بھی، کسی انڈیویجول کے اوپر، کسی آرگنائزیشن کے اوپر، کسی بھی طرح کا، چاہے مال سے، چاہے کسی کو فزیکلی ٹارچر کر کے، یا کسی کے اوپر الزام تراشی کر کے، یا اس کو گالی گلوچ کر کے، یا اس پہ جھوٹے الزام لگا کے، یعنی ہر طرح کا ظلم اس میں آ جاتا ہے. یعنی اس میں صرف مار پٹائی نہیں، صرف مال چھیننا نہیں، بلکہ زبان سے بھی تکلیف دینا جو ہے. بعض اوقات جو ابیوسو لینگویج استعمال کی جاتی ہے اور ایموشنل بلیک میلنگ کی جاتی ہے، یا یہ کہ دوسرے کو ہر طرح ہر وقت تانے دیے جاتے ہیں، یہ ساری ظلم کی قسمیں ہیں. یا کسی کا کوئی بھی جو حق ہے وہ اس کو نہ دیا جائے. جیسے انسانوں کے آپس میں حقوق ہیں، ماں باپ کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، بہن بھائیوں کا حق ہے، شوہر بیوی کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے. تو اگر شوہر بیوی کو اس کا حق نہیں دیتا یا بیوی شوہر کو حق نہیں دیتی، یہ ساری چیزیں ظلم میں شامل ہو جاتی ہیں. ٹیکسی پہ آپ سوار ہوں، آجر و اجیر کا حق ہے، ٹیکسی والے کی ٹیکسی آپ استعمال کریں اور پھر بھاگ نکلیں. کسی دکاندار سے آپ کوئی چیز خریدیں، آپ اس کو لے کے پیمنٹ ہی نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایسا آدمی آئے گا جسے یہ امید ہوگی کہ وہ اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر نجات پا جائے گا، یعنی اسے بڑی خوش فہمی ہوگی کہ میرے پاس بہت نیکیاں ہیں، میں پار ہو جاؤں گا. لیکن اس نے جن پر ظلم کیا ہوگا وہ کھڑے ہو جائیں گے اور آ کر اس کی نیکیاں لیتے رہیں گے. مظلوم کو اس کی نیکیوں میں سے دے دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کے پاس ایک بھی نیکی باقی نہیں رہے گی. ساری زندگی کی کمائی مظلوموں کو مل جائے گی. جس نے نیکی کی اس کو کچھ نہیں ملے گا، اور کس کو مل جائے گا؟ جن کے اوپر ظلم ہوا تھا دنیا میں. پھر ایک مظلوم آ جائے گا، اب اس کی حسنات تو ختم ہو چکی ہیں، لہذا مظلوم کی برائیاں لے لی جائیں گی اور اس کی برائیوں کے اوپر رکھ دی جائیں گی تاکہ ان کے حصے کی سزا یہ شخص بھگتے. کتنے بڑے خسارے میں ہے ایسا شخص، کتنے بڑے نقصان میں ہے. ظلم کی اور قسمیں کیا ہے؟ مثلاً عام روزمرہ زندگی میں دیکھیں، مثلاً آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ مریض کو توجہ سے نہیں دیکھ رہے، وہ بتا رہا ہے مجھے یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، اور آپ کہیں اور ہی کسی اور سوچ میں ہے، کچھ اور دیکھ رہے ہیں، دھیان سے بات ہی نہیں سن رہے، اور پھر اس کو ایسے ہی کوئی دوا لکھ کے دے دیتے ہیں یا اس کو کوئی انجیکشن لگا دیتے ہیں جس کے نتیجے میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو آپ خود سوچئے کہ پھر یہ کتنا بڑا ظلم ہے. آپ صرف ظالم ہی نہیں، آپ قاتل بھی بن گئے. اور کن کن کیسز میں کہاں کہاں ظلم ہوتا ہے. مثلاً آپ ایک ٹیچر ہیں اور آپ بچوں کو صحیح طور پر ٹائم ہی نہیں دے رہے، ان کو پڑھا ہی نہیں رہے، ٹال مٹول کر رہے ہیں، تیاری پوری نہیں کر کے آتے، ادھر ادھر کی باتیں کر کے وقت کل کر رہے ہیں. یہ بھی ظلم ہے، کسی کی زندگی ضائع کرنا، کسی کی عمر، کسی کا وقت. جی لمبی لائن لگی ہوئی اور سب کو کاٹ کے ان کا حق مار کے آگے چلے جانا. ہاں، کام کرا کے اجرت نہ دینا. جی یہ بھی ایک ظلم کی قسم ہے کہ مثلاً آپ نے کسی کو امپلائی رکھنا ہے اور آپ اسے کہتے ہیں کہ پہلے آپ ذرا کام کر کے دکھائیں، اور کام کرا لیتے ہیں اور اس کو کچھ بھی نہیں دیتے اور یہ کہہ کے نکال دیتے ہیں ہمیں کام پسند نہیں آیا. unless agreed، اگر وہ اگری کر گئے کہ ٹھیک ہے میں فری میں کروں گا، آپ چیک کر لیں، پھر اور بات ہے. لیکن اگر وہ اگری نہیں کرتا اور آپ اس کو دھوکے سے رکھ کے اور فارغ کر دیتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں.